बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब अस्माइर्रिजाल में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की एक और अहम काविश अल-काशिफ। ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी आपकी ये किताब है जो बिल्कुल खुलासा है। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इसका नाम रखा अल-काशिफ़ु फ़ी मारिफ़ति मल्लहु रिवायतुन फ़िल कुतुब सित्ता। यानी इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने ये जो किताब लिखी है अल-काशिफ, ये एक ही जिल्द के अंदर किताब है। और ख़ुद अपने मुक़द्दमा में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह इस किताब के मुक़द्दमा में फरमाते हैं कि मैंने ये किताब इमाम यूसुफ़ मिज़्ज़ी की किताब तहज़ीबुल कमाल से ली है और बिल्कुल मुख्तसर करके इसको पेश किया है ताकि कोई भी तालिब इल्म इसको समझना चाहे और मुख्तसरन इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। इस किताब के अंदर इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की जो हतमी राय है वो भी जिक्र कर दी गई है, क्योंकि जब बड़ी किताब होती है तो उसमें इमाम की राय को दरियाफ्त करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इसके अंदर अपनी हतमी राय, जिस तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने तक़रीब तहज़ीब में अपनी हतमी राय दी है सिक़ातुन दईफ़ुन, इसी तरह इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर ये राय दी। और ये बात ज़हन में रखिए कि अल-काशिफ पहले की लिखी हुई है और तक़रीब तहज़ीब बाद की लिखी हुई है, क्योंकि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का दौर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी से पहले का दौर है। तो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की ये किताब बग़ैर तखरीज के एक जिल्द पर और तखरीज के साथ 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस वक्त मेरे सामने ये किताब मौजूद है अल-काशिफ इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की। इसको दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत ने इस किताब को शाया किया है। अल-काशिफ ये किताब, इसके मुक़द्दमा में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह खुद इस किताब के बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हाज़ा मुख्तसरुन नाफ़िउन फ़ी रिजालिल कुतुब सित्ता अस्सहीहैनी वस्सुनन अरबआ मुक़्तदबुम मिन तहज़ीबिल कमाली लिशैख़िनल हाफ़िज़ अबिल हज्जाज अल मिज़्ज़ी। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं ये मुख्तसर सी एक काविश है जो बहुत ज़्यादा नफ़ामंद है, और ये 6 कुतुब से जो कुतुब सित्ता के रावी हैं उन कुतुब सित्ता के रावियों के अहवाल को यहाँ पर दर्ज किया गया है। और ये किताब जो है अल-काशिफ, ये इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल से ली गई है। ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह अपने मुक़द्दमा के अंदर खुद ये फरमाते हैं। और फिर फरमाते हैं इख्तसरतु फ़ीही अला ज़िक्रि मल्लहु रिवायतुन फ़िल कुतुब सित्ता, मैंने इसमें सिर्फ वो रावी जिक्र किए हैं जो कुतुब सित्ता के रावी हैं। दून बाकी तिलकत तवाली फिल लतीफ़ तहज़ीब, और बाकी जो तहज़ीबुल कमाल के अंदर रावी थे मैंने उनको जिक्र नहीं किया। वह दून मन ज़ुकिर लितमयीज़ी, और ना ही उनको जिनके आगे इमाम मिज़्ज़ी तमयीज़ का लफ्ज़ लिखा था कि ये रावी जो है ये कुतुब सित्ता का नहीं है या किसी उनकी जो तरतीब थी उसके मुताबिक। औकर्र लितंबी, या उन्होंने जो किसी भी चीज़ की तंबीह के लिए तकरार किया था मैंने उन चीज़ों को जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ कुतुब सित्ता के रावियों को का जिक्र किया है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने जो इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी तहज़ीबुल कमाल के अंदर कुतुब सित्ता के अलावा, अब कुतुब सित्ता के अलावा कौन सी किताबें मिसाल के तौर पर मुस्नद अहमद हैं, अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी की है, और क़िराअत खल्फ़ुल इमाम इमाम बुखारी की है, इब्ने माजा की तफसीर है, और इमाम तिरमिज़ी की शुमाइल है। तो इन किताबों के रावियों को भी इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल के अंदर जिक्र किया है, लेकिन वो चूँकि इमाम मिज़्ज़ी ने ख़ुद भी उनके रमूज़ बता दिए, लेकिन इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-काशिफ में सिर्फ कुतुब सित्ता के रावियों को लिया है। तो ये किताब अल-काशिफ है, इसका मस्दर जो है वो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि वो तहज़ीबुल कमाल है। अब इसके बाद इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने ये जो मुख्तसर सी एक जिल्द के अंदर किताब लिखी, इसके अंदर जिन रावियों का जिक्र किया है उसका उसलूब क्या अपनाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप उसको हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से जिक्र करते हैं, और हुरूफ़ तहज्जी के एतबार में भी सबसे पहले लफ्ज़ अहमद लेकर आए हैं। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह जब किसी भी रावी के अहवाल को जिक्र करते हैं तो अव्वलन
اس راوی کا نام اور اس کا نسب ذکر کرتے ہیں. اس کا نام اور نسب حروف معجم کی ترتیب سے ہی ذکر کیا ہے. جو امام مزی رحمہ اللہ کی ترتیب ہے وہی ترتیب آپ نے رکھی ہے. پھر اس کے بعد جو نسبتی لقب ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کس علاقے کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ کیا لقب بولا جاتا ہے وہ ساتھ اس کے لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو معروف اساتذہ ہیں چاہے 2 اساتذہ کا ذکر کریں 3 کا کریں اور اسی طرح جو معروف تلامذہ ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن بالکل شارٹلی مختصر سا جو بہت معروف ہیں جو ان کے نام کے ساتھ جانے پہچانے جاتے ہوں یا وہاں پر ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو یا جو عام ہوں ان کا امام ذہبی رحمہ اللہ ان کا نام اور لقب ذکر کرنے کے بعد اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس راوی پر حکم بیان کرتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے ضعیف ہے یا اس راوی کی کیا حیثیت ہے منکر ہے یا اس راوی پر کیا حکم لگایا جائے. امام ذہبی رحمہ اللہ اس حکم کو ذکر کرتے ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر اس راوی پر حکم ذکر نہیں کرتے لیکن اس راوی کی وفات ذکر کر دیتے ہیں. توفیہ کا لفظ بولتے ہیں اور آگے ہندی کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر 127 ہے تو اس کو وہ عربی میں ذکر نہیں کرتے وہ ہندی کے اندر ذکر کرتے ہیں. خود بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ اس مقدمہ کے آخر میں جو مقدمہ لکھا ہے اس کے آخر میں لکھا ہے وَالتَّوَارِيخُ مَكْتُوبَةٌ بِالْهِنْدِ. وہ جو تاریخیں ہیں وہ ہندی زبان کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا ہے. اچھا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ حکم بھی لگاتے ہیں اور وفات کا بھی ذکر کرتے ہیں دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی راوی کی سقائیت کے متعلق یا اس کی تضعیف بیان کرنے کے لیے امام ذہبی رحمہ اللہ کسی امام کا بھی قول ذکر کر دیتے ہیں ساتھ تاکہ وہ بات کو مزید پختگی مل جائے یا کسی امام کا ریفرنس دے کر اپنی بات کو مزید پختہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں وہ رموز ذکر کرتے ہیں. خود بھی مقدمہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے رموز ذکر کیے ہیں. والرموز فوق اسم الرجل خال البخاری و میم للمسلم و دال لابی داود و تال للترمذی و سین للنسائی و قاف لابن ماجہ فَإِنِ اتَّفَقُوا فَالرَّمْزُ عَيْن. اگر سب اتفاق کر لیں کتب ستہ کے تو پھر وہاں پر رموز ہوگا عین. اور وَإِنِ اتَّفَقَ أَرْبَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ اور اگر صاحبان سنن اربعہ اتفاق کر لیں تو اس کے لیے رمز ہوگی 4 کا ہندسہ باقاعدہ طور پر جو وہ ہندی میں ذکر کرتے ہیں وہ 4 کا ہندسہ ہوگا. تو اس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے رموز بھی ذکر کیے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا اس کی مثال پیش کر دوں. اس کتاب کے اندر 2 راویوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس مثال کو جو اسلوب میں نے عرض کیا ہے یہ اسلوب آپ سے پیش کر سکوں. سب سے پہلے تو جو الکاشف کا پہلا راوی ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کس اسلوب سے کس طریقہ سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں احمد بن ابراہیم الموصلی ابو علی. اب یہاں پر نام ذکر کیا والد کا نام ذکر کیا لقب ذکر کیا اور آگے ان کی کنیت ذکر کر دی ابو علی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا ان شریکوں و حماد بن زید و طبقاتہما. فرمایا کہ انہوں نے روایت. اب یہاں پر جو امام ذہبی رحمہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس راوی کے اساتذہ ہوتے ہیں اور جہاں انہو کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اس راوی کے تلامذہ ہوتے ہیں اس کے بعد. تو فرماتے ہیں ان شریکم و حماد بن زید و طبقاتہما. یہاں پھر فرماتے ہیں وانہو ابو داود والبغوی و ابو یعلا و خلق. یہاں پر ان کے تلامذہ کا بھی ذکر کر دیا کہ احمد بن ابراہیم موصلی کے تلامذہ ابو داود ہیں اور بغوی ہیں اور ابو یعلا ہیں اور کثیر ایک تعداد ہے. پھر فرماتے ہیں وثقہ کہ اس راوی کو ثقہ قرار دیا گیا ہے. بس اتنا ہی لفظ بول رہا ہے کسی بھی راوی پر حکم لگانے کے لیے جس طرح امام ابن حجر اسقلانی کرتے ہیں. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے صرف وثقہ کا لفظ بولا. پھر بولا ماتا. کبھی ماتا کا لفظ لے آتے ہیں کبھی توفیہ کا لفظ لے کر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 236 لکھا اور اس کے بعد لکھا دال. اب وہ جو دال لکھا اس سے مراد
یہ ہے کہ یہ امام ابو داؤد کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد کے راوی ہیں جن کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اپنایا۔ اب ایک اور راوی کی مثال کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں، وہ راوی نمبر 11 ہیں احمد بن بشیر الکوفی۔ یہاں پر ذکر کیا ان کا لقب اور ان کا نام ذکر کیا، عن الاعمش و ہشام بن عروہ وعیدہ، اور فرمایا کہ انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے اور ہشام سے، اور بہت زیادہ تعداد سے روایت کیا۔ تو یہاں پر دو اساتذہ کا ذکر کر دیا اور باقی تعداد ذکر کر دی۔ اسی طرح وعنہ بن عرفہ و ابو سعید الاشج، یہاں پر تلامذہ کا ذکر کیا، وطائفۃ قال ابن معین لیس بحدیثہ باس۔ اب یہاں پر امام کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا کہ امام یحییٰ بن معین نے یہ کہا ہے کہ ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہی طریقہ اپنایا، توفیہ لکھا اور خاطا لکھا اس کے رموز کے لیے۔ تو یہ اسلوب اختیار کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکاشف میں۔ ایک لائن کے اندر یا دو لائنوں کے اندر کسی بھی راوی کے احوال کو یہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی کا اپنا اسلوب ہے کہ وہ اس میں وہ طبقات بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ، ہر راوی کے ساتھ باقاعدہ طور پر طبقہ کا ذکر نہیں فرماتے۔ اب اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی الکاشف کتاب ہے، اس پر کیا کام ہوا ہے۔ کسی اور شخصیت نے بھی اس پر کوئی ذیل لکھا یا کوئی اعتراض کیا یا کوئی اس پر نکت لکھی ہیں، کوئی اور بھی شخصیات ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام ابو زرع بن زین الدین عراقی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے اوپر ذیل الکاشف کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور ذیل الکاشف کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ ان راویوں کا ذکر کیا ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ سے رہ گئے تھے، یا مسند احمد بن حنبل کے راویوں کو ذکر کیا، یا جو انہوں نے ضروری سمجھا اس کے اندر ذکر کرنا، ان راویوں کو بھی ذکر کر کے تو ساتھ ذیل کو بھی شامل کر لیا ہے، تاکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے اسلوب سے تھوڑا سا ہٹ کر جو باقی راویوں کی ضرورت پڑتی ہو ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو امام ابو زرع بن زین الدین عراقی رحمہ اللہ نے اس پر ذیل لکھی۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ النکت علی الکاشف کے نام سے کتاب لکھی، اور النکت علی الکاشف میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسائل تھے، جو اوہام تھے، ابہام تھے، ان کو دور کیا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ سے اختلاف بھی کیا، اور بتایا کہ کسی راوی کو اگر امام ذہبی رحمہ اللہ ضعیف قرار دے رہے ہیں یا ثقہ قرار دے رہے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس پر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی رائے بھی پیش کر دیا۔ تو ویسے بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس چیز میں بڑے معروف ہیں کہ وہ نکت، جس طرح ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح پہ انہوں نے نکت لکھا ہے، یا باقی کتب کے اندر جس طرح ہدایہ کے اوپر رائے لکھ دی ہے، باقی کتب کے اوپر بھی اپنے کوئی نہ کوئی رائے اور اس طرح کی وہ چیزیں لکھتے رہتے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ پہ چونکہ جو تقریب التہذیب ہے اس کا بھی مرکز وہی ہے، مصدر وہی ہے، اور اسی طرح جو الکاشف ہے اس کا بھی مصدر وہی ہے، تہذیب الکمال، تو راوی تقریباً ایک جیسے تھے، بس بات یہ تھی کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس میں سے کتب ستہ کا انتخاب کر لیا تھا اور خود اپنے حکم بیان کیے، تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر النکت لکھی۔ تو کسی کے اوپر نکت لکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، محدثین کرام اپنی رائے اور اپنی تحقیق اس پر پیش کرتے ہیں، جس طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پر بھی تحقیقات علماء و محدثین کرام نے پیش کی ہیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ، یہ ایک عظیم الشان ان کی کوشش ہے، اور انہوں نے جو یہ عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے، اللہ رب العزت اس کا ان کو بے شمار اور تا قیامت اجر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حدیث پاک کے احیاء کے لیے دن رات محنت کرنے کی طاقت، توفیق، موقع اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔